طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں مگر آپ نے بدوا نہیں کی. غزوہ احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر جب آپ کی نماز قضا ہوئی، عصر کی نماز، آپ نے بدوا کی، اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو. اتنا بڑا فریضہ میں چھوڑ. سلیمان علیہ السلام اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو ذبح ہی اس لیے کر دیا اور ساری نسل ختم ہی اس لیے کر دی کہ اس کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورج کو دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے لیے نکال دیا اور نماز قضا ہونے سے بچ گئی. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں ہے اور فرض نماز نہیں نفل نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھا کھجور کو کا باغ ہے، ایک چڑی آئی وہ درخت کے درمیان اٹک گئی، اسے راستہ نہیں ملا. ادھر ان کی نظر اس پر پڑی اور یہاں نماز میں شک پیدا ہو گیا کہ میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی، اور نماز فرض نہیں تھی، نماز نفل تھی. سلام پھیرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ میرا سارا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. کیوں بھائی کیا بات ہو گئی؟ وہ باغ کس کام کا کہ جس باغ کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہو. اس لیے دوستو بزرگوں، اس کام کے ذریعے سے 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے اور 100% لوگوں کا تعلق مسجد سے جوڑنا ہے اور 100% لوگوں کا تعلق اعمال مسجد سے جوڑنا ہے. آج فرماتے تھے ہمارے گشت اور ہماری ملاقاتیں برائے گشت اور برائے ملاقات نہیں ہے بلکہ یہ برائے مسجد ہے. ہر ایک کا تعلق مسجد سے جڑے، ہر ایک کا تعلق اعمال مسجد سے جڑے. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ آج کی مساجد نہیں ہے اور آج کے نمازی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے زمانے میں جو مساجد تھی آج کے زمانے میں وہ مساجد نہیں ہے، اور حضور کے زمانے میں جو نمازی تھے آج کے زمانے میں وہ نمازی نہیں ہے. کہ ہر ایک اپنی حاجت اور اپنا مسئلہ اعمال مسجد کے ذریعے سے مسجد میں آ کر حل کروا رہا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حضور کے زمانے میں ہمارے بازار کہ سوق المسلمین کا مسلی المسلین، کہ ہمارے بازار بھی مساجد کی طرح بن گئے، کیونکہ بازار میں کوئی شخص ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کا تعلق مسجد سے نہ. سارے مسئلے مسجد سے حل کیے جا رہے تھے. بارش رک گئی، جمعے کا دن ہے، صحابی رسول آئے، اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی آ گئی، ہم سب پریشان ہیں، اب بارش کے لیے دعا کر دیجیے. حضور نے بارش کے لیے دعا مانگی. صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجد سے باہر نکلے تو موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی. 1 ہفتے تک بارش برستی رہی. دوسرا جمعہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اب تو اتنی بارش ہو گئی کہ سڑکیں بھر گئی، کھیتیوں کو نقصان ہو رہا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ بارش رک جائے. حضور نے دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا. صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجد سے باہر نکلے تو سورج ہمارے سروں پر چمک رہا. ہر ایک کو مسجد سے جوڑا تھا اور ہر ایک کو اعمال مسجد سے جوڑا تھا. سمامہ بن اسال قبیلے کے سردار حضور کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں. ان تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین. آپ کا قیدی ہوں، اگر آپ نے قتل کر دیا اور چھوڑ دیا تو شکر گزار. 3 دن تک صحابہ کے اعمال، مسجد نبوی کے اعمال دیکھتے رہے. مسجد نبوی میں میرے دوستو بزرگوں قالین نہیں تھے اور رنگ برنگی کیا کہنا چاہیے لائٹیں نہیں تھی جو آج کے دور میں ہوتا ہے، لیکن مسجد نبوی سے وہ اعمال میرے دوستو بزرگوں وہ اعمال زندہ کیے جا رہے تھے جن اعمال نے سارے عالم کو منور اور روشن کر رکھا. 3 دن کے بعد سمامہ بن اسال مسجد کے باہر گئے، غسل کیا، کپڑے بدلے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. میرے دوستو بزرگوں ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک ضدی غیر ایمان والا جب مسجد کے ماحول میں آ کر ایمان میں داخل ہو سکتا ہے، میرے دوستو بزرگوں ایک ایمان والا جس کو اللہ نے پہلے سے ایمان کی دولت دے رکھی ہے وہ مسجد کے ماحول میں آ کر اپنی زندگی کیوں کرنی بدل سکتا؟